شامی صاحب یہ تو بڑا آج ہوا کیا ہے اچانک کہ استعفیٰ آ گیا. کچھ چمگوئیاں بھی تھیں, کچھ خبریں بھی تھیں, اس پر بھی بات کریں گے, لیکن یہ اچانک آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کیا امپلیکیشنز آئیں گی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے یہ پل بھر میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا. دیکھیے سپریم کورٹ کے جو ہمارے جج ہیں ان میں تقسیم کی خبریں تو کئی دنوں سے آ رہی تھی نا, کافی عرصے سے. اور ظاہر ہے سپریم کورٹ کے جو جج ہوتے ہیں وہ ہم خیال بھی نہیں ہوتے, ان کو ایک دوسرے سے اختلاف کرنا چاہیے اور ایک دوسرے سے مختلف رائے رکھ سکتے ہیں, وہ رکھنی بھی چاہیے کیونکہ یہ تو انٹرپریٹیشن ہے نا قانون کی بالکل اور دستور کی, اس کے ایک مختلف نقطہ نظر ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں کچھ معاملات پرسنلائز ہو گئے تھے اور واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ دو دھڑے بن چکے ہیں ججوں کے, اور ہمارے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے بار بار یہ درخواست ہوتی رہی کہ وہ فل کورٹ تشکیل دے دیں یا فل کورٹ کا اجلاس بلا لیں. اس سے پہلے روایت یہ تھی کہ فل کورٹ کا اجلاس جو ہے وہ چیف جسٹس وقتاً فوقتاً بلاتے رہتے ہیں. ان میں جج جو ہیں وہ آپس میں تبادلہ خیال بھی ان کا ہوتا رہتا ہے, اور اگر کوئی اہم مسئلہ ہو اور دستوری مسئلہ ہو, کوئی قانونی مسئلہ ہو, تو فل کورٹ کا بینچ بنانے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا. لیکن اب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے فل کورٹ نہ تو اجلاس بلایا نہ بینچ بنایا, اور وہ دو تین جو جج حضرات تھے جن میں جسٹس اعجاز الاحسن بھی شامل تھے, ان کے دائیں ہاتھ تھے, وہ رائٹ سائڈ پہ تھے, ان کے تقریباً ہر بینچ کا حصہ ہوتے تھے, ہر بینچ کا حصہ ہوتے تھے, اور وہ فیصلے کرتے چلے گئے. اب یہ ہے کہ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہو گئے ہیں, اور اب ایک معاملہ یہ ہوا کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کسی جج کے خلاف صرف پریزیڈنٹ آف پاکستان بھیج سکتے تھے. صحیح, یعنی صدر پاکستان کے علاوہ کوئی دوسرا ان کی شخص ریفر نہیں کر سکتا. تو جو بھی شکایات آتی تھی صدر صاحب کے پاس براہ راست یا حکومت کے پاس, وہ پھر چھان پھٹک کر کے پھر سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوائی جاتی تھی. وہ مناسب سمجھتی تھی, پھر نوٹس جاری کرتی تھی. لیکن اب بیچ میں یہ ترمیم آئی کہ اس میں یہ ہوا کہ ہر شخص کو یہ حق مل گیا یا اختیار مل گیا کہ وہ کسی بھی جج کے خلاف اگر اس کے پاس کوئی مواد موجود ہو تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں براہ راست ریفرنس دائر کر سکتا ہے. صحیح. اور یہ پاکستان بار کونسل بھی اور بار ایسوسیشنز بھی, انہوں نے بھی حق استعمال کرنا شروع کر دیا. تو اب پہلے تو ایک بڑا ریفرنس مشہور ہوا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو آیا, اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں تو صدر مملکت نے اس ریفرنس کو بھیجا, اور قاضی صاحب نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا بالکل, اور اپنا مقدمہ لڑا. ان کی بیگم صاحبہ بھی جو تھی ساتھ رہی, وہ بھی پیش ہوتی رہی عدالت میں. سعد رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سعد رسول صاحب مقدمہ جیت گئے. اب یہاں معاملہ ہے, اب آیا مظہر علی اکبر نقوی صاحب کا. انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں درخواستیں تو دیں, لیکن اس کی پذیرائی نہیں ہوئی, اور ان کو سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنا مقدمہ لڑنا پڑ رہا تھا. اب وہ مقدمہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. لیکن یہ استعفیٰ ایسا ہوا کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کارروائی شروع کرنے سے پہلے جج استعفیٰ دے دیتا ہے. انہوں نے کارروائی میں حصہ لیا, سپریم کورٹ میں درخواستیں دیں, ججز کے بارے میں بے اطمینانی کا اظہار کیا, سپریم جوڈیشل کونسل پر اعتراضات کیے. لیکن پھر کنٹیسٹ کرنے جب سپریم کورٹ نے ان کو سٹے نہیں دیا تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور اب وہ کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کرتی ہے سابق جج کے خلاف نہیں کرتی, جج کے خلاف. بالکل ایگزیکٹلی. جب آپ استعفیٰ دے دیں, اب وہ
سپریم جوڈیشل کونسل کہہ رہی ہے اب رہے گی اب کاروائی جاری. لیکن اب سپریم جوڈیشل کونسل اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ آیا جس مرحلے پر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اس کو قبول کیا جائے, کاروائی کو روک دیا جائے, یا یہ سمجھا جائے کہ یہ بہت دیر کر دی انہوں نے اور مقدمے کی کاروائی میں حصہ لینے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اب اس کا وہ فیصلہ ہوگا. سر سعد رسول صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. اب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب دیکھیے ایک بڑے پڑھے لکھے جج ہے, ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ, اور وہ جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد ان کو چیف جسٹس بننا ہے. بالکل اکتوبر 2024 میں بالکل بننا تھا, ایک سال کے لیے. اب جو ہونے والا چیف جسٹس ہے وہ استعفیٰ دے دے, یہ ایک پہلا اتفاق ہے کہ کسی سبب کے بغیر, کسی ریفرنس کے بغیر کسی جج نے, سپریم کورٹ کے جج نے استعفیٰ دیا ہو. حکومتیں تو یہ کرتی نہیں ہیں, ماشاء اللہ حکومتیں یہ کرتی نہیں ہیں کہ ججوں سے حلف لینے سے انکار کر دیا, پی سی او جاری کیا, ان کو گھر بھیج دیا. لیکن کسی جج کا رضاکارانہ طور پر استعفیٰ دے دینا ایک اپنی نوعیت کی پہلی مثال ہے, اور ایک ایسا جج جو چیف جسٹس بننے جا رہا ہو, اور سپریم جوڈیشل کونسل کا اہمیت ہے. لیکن بہرحال اگر انہوں نے دیکھا یا ان کے خلاف کوئی ریفرنس آ رہا تھا, یہ بھی کہا جا رہا ہے جی ہاں چمگوئی ہیں کچھ, انہوں نے دیکھا کہ صحافیوں نے خبریں دی سازگار تھیں نہیں ہے تو وہ الگ ہو گئے, یعنی بھرا میلہ چھوڑ دیا.